بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علوی فرقے کو عام طور پر شیعہ مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں علوی فرقہ شیعہ فرقے کی شاخ نہیں ہے۔ علوی فرقے کو ابتداء میں فرقہ نصیریہ کہا جاتا تھا اور اس کا آغاز شام میں 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان ہوا تھا۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو علوی فرقے نے شام میں کئی برسوں کے مظالم اور صلیبی جنگوں میں نقصان سہنے کے بعد شام کی اسٹیبلشمنٹ میں جگہ بنائی۔ علوی فرقے کے بارے میں بہت کم آگاہی پائی جاتی ہے۔ علوی کے معنی حضرت علی کے پیروکار کے ہیں۔ شیعہ فرقے میں پیغمبر اسلام کے داماد حضرت علی علیہ السلام کی تعظیم کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں ہی پہلا امام ہونا چاہیے تھا، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کو پہلا امام مانا جاتا ہے۔ تاہم علوی فرقے کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا کے بعد قابل تعظیم سمجھتے ہیں، جس کے باعث اکثر سنی مسلمان انہیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ علویوں کے عقائد کے حوالے سے اس نوعیت کے تاثرات بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، شیعہ فرقے میں اپنے نظریات اور عقائد کو کھل کے بیان کیا جاتا ہے اور یہ اپنے نظریات کی تبلیغ کی جاتی ہے، جبکہ علوی فرقہ ایسا نہیں کرتا۔ علویوں کے زیادہ تر عقائد خفیہ طور پر سرانجام دیے جاتے ہیں۔ ان رہنماؤں کے مطابق کسی بھی قسم کے ایذا سے بچنے کے لیے انہیں چھپ کر رہنا پڑتا تھا۔ تاہم زیادہ تر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا نام علوی شیعوں کے پہلے امام علی علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے ان کے ساتھ منسوب ہے اور وہ انہی کے پیروکار ہیں۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دو علوی قائدین نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے شناخت کے بارے میں بیان میں ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ بہت سے علوی صرف ان کے عقیدے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرقے میں کرسمس کا تہوار بھی منایا جاتا ہے اور دین زرتشتی کا نیا سال بھی۔ شام میں علوی برادری ملک کے بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی کے ساتھ آباد ہے۔ ان کی اکثریت ساحلی شہروں لازاکیہ اور طرطوس میں رہتی ہے اور یہ شمال میں ترک سرحد کی جانب پھیل جاتی ہے۔ ان کی کچھ تعداد ترکی کے صوبہ ہتائی اور لبنان کے جنوب اور شمال میں بھی موجود ہے۔ سن 2011 میں جب مشرقی وسطی میں دیگر سربراہان کو برطرف کیا گیا تھا تو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بھی بغاوت ہوئی تھی، تاہم یہ ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اس بغاوت کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کی اکثریت سنی فرقے سے تھی۔ ناظرین، حال ہی میں شام کے دارالحکومت دمشق پر عسکریت پسند باغی گروہ ہیئت تحریر الشام سمیت دیگر باغی گروہوں کے قبضے کے بعد جہاں بشار الاسد کے 24 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا، وہیں ملک میں مقیم علوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ بشار الاسد اور ان کے والد علوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں ایک سنی اکثریت ملک پر ایک ایسے فرقے کے پیروکاروں کی لگ بھگ 50 برس تک حکمرانی رہی جن کے عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ ناظرین، مشرقی وسطی میں علویوں کو دیگر مسلمانوں کی جانب سے بہت زیادہ لبرل یا سیکولر سمجھا جاتا ہے اور اس فرقے کے عقائد پر دیگر فرقوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ان کی جانب سے شامی علویوں کو ایک علیحدہ مذہب دینے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔
لیکن علوی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ دمشق اور حلب میں سنی تاجروں کے ساتھ اتحاد کے بعد علوی اشرافیہ نے اپنا اثر و رسوخ معیشت کے ساتھ سیکورٹی محکموں اور فوج میں بھی بڑھایا۔ سخت گیر اسد نواز شبیہہ ملیشیا میں بڑی تعداد علوی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شام میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں اس لیے اضافہ ہوا تھا کیونکہ صدر بشار الاسد کا تعلق علوی فرقے سے ہے۔ رائٹر کے مطابق علوی برادری کے تمام افراد بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے تھے اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں بشار الاسد کے دور اقتدار سے فائدہ ہوا ہے اور ان کی بڑی تعداد شام کے مرکزی پہاڑوں میں رہ رہی ہے۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔